آغاز عمل از نام خدا، جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا، زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو یوم الست تک پہنچی تھی اور عالم ارواح میں رب العالمین کے خطاب کی خوشخبری کی بازگشت گونج سنائی دے رہی تھی۔ چلیے بسم اللہ پڑھ کر گزشتہ نشست سے پیوست ہوتے ہیں۔ یوم الست کی خوبصورت اور روشن صبح ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کہ وقت خطاب رب العزت آ پہنچا۔ ساری ارواح بسد عجز و انکسار اور بگوش ہوش اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی رساں، اپنے مالک و مولا اللہ رب العالمین کے خطاب کی سماعت کے لیے مستعد و آمادہ و تیار، گوش بر آواز ہیں۔ انسان کی فطرت میں بے چینی، جلد بازی، عجلت کا عنصر اسے سیما پا اور مضطرب رکھتا ہے۔ الغرض عالم اضطراب میں بارگاہ احدیت سے نہایت مختصر خطاب آیا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواباً عرض کیا کہ بے شک، کیوں نہیں۔ اسی کو عرف عام میں عہد الست کہتے ہیں، جس میں سب نے کہا کہ بلا شہدنا۔ پس یہی عہد فطرت انسانی ٹھہری ہے، جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پس ہر روح انسانی نے اپنے باپ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی صلب اطہر سے نکل کر اللہ کے روبرو بیک زبان صمیم قلب سے اس کی ربوبیت کبریٰ کا اقرار کیا، اور اس عہد و اقرار کے ساتھ ہی یہ جلسہ عام برخاست ہو گیا اور ہر روح اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ گئی۔ اس عوامی اجتماع کے بعد ایک خصوصی اجتماع کی خبر بھی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میثاق انبیاء کے نام سے دیتا ہے، جس میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل حاضر تھے، اور کوئی غیر نبی اس اجلاس میں شریک نہ تھا کہ یہ خصوصی مجلس تھی۔ اسی لیے دروغ باف نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے 100,000 جھوٹ گڑھنے کے باوجود اس محفل میثاق انبیاء میں اپنی شرکت اور موجودگی کا اعلان نہیں کیا، اور یوں اللہ جل مجدہ نے اس کی جھوٹی نبوت کا پردہ چاک فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ الغرض جملہ انبیاء اور رسل اس مقدس اجلاس کی زینت بڑھا رہے تھے، جس کی کرسی صدارت پر خود ذات احد و صمد رونق افروز ہے، اور ذات محمد محبوب کبریا علیہ التحیت والثنا کا تعارف خود ان کا خالق و مالک فرما رہا ہے۔
محفل میلاد کے وجود کی اس اجتماع اور اس مقدس محفل سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اور اس سے سوا اور کیا ثبوت کسی کو درکار ہے۔ بہرحال ملک المعبود حی القیوم جل جلالہ کی بارگاہ عظمت سے انبیاء کی طرف ارشاد ہوا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات 81 اور 82۔ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس یہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم بالضرور ان پر ایمان لانا اور لازماً ان کی نصرت و مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس عہد پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء علیہ السلام نے بیک زبان عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب جو کوئی اس سب کے بعد اس عہد سے پھرے تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔ یہ اس کا ترجمہ اور مفہوم میں نے عرض کیا۔ دوستو کہ ہر ایک نبی کے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عہد ایمان و نصرت و مدد پر کم از کم 1,24,000 مضبوط گواہیاں قائم ہوئیں، اور وہ بھی ہمہ شمہ کی نہیں بلکہ نبیوں اور رسولوں کی عظیم الشان اور مستند گواہیاں، اور ان سب پر اللہ کی شاہی تصدیق اور شاہی مہر بھی اللہ رب العالمین نے لگا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، عالم ارواح میں منعقد یہ محفل معرفت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھی۔ یہ ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی، جسے عرف عام میں ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ مخصوص محفل جس کا صدر نشین خود رب محمد ذیشان تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مجلس عظیمہ کے لیے آسمانوں کا جو شامیانہ اس دن ایستادہ کیا گیا تھا آج بھی تنا ہوا ہے اور ابد تک اسی طرح قائم و برقرار رہے گا، اور جو قمقمے اس روز آویزاں کیے گئے تھے آج بھی فروزاں اور ہمیشہ اسی طرح روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ زمین کا یہ فرش جو اس وقت بچھایا گیا تھا تا قیام قیامت اسی طرح بچھا رہے گا، کیونکہ نہ تو یہ محفل کبھی ختم ہونے والی ہے، نہ یہ ذکر کبھی بند ہونے والا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمارے اس یقین کی دلیل
اور اس دعوے کی سند ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس کا ثبوت ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت مبارکہ کے قلم سے صادر ہوتے ہی ایک نہایت خوبصورت اور باریک نکتہ میرے ذہن میں آیا، جسے ہدیہ کرتا چلوں۔ یقین ہے کہ اس نکتے کی سماعت سے آپ نہ صرف لطف اندوز ہوں گے، بلکہ آپ کے ایمان و عقیدے میں پختگی اور جلا آ جائے گی۔ دیکھیے، اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس نے طے فرمایا کہ اس کے حبیب کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے، تو وہ میری اور آپ کی طرف نہیں دیکھے گا کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کریں تاکہ اس کا وعدہ وفا ہوتا رہے۔ اس نے اس ایک آیت کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو اسے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمانی تھی، روز آفرینش زمین کو کرے کی شکل میں گول تخلیق کیا، نہ مربع، نہ مستطیل اور نہ مخروط۔ یہ ہم اپنی زمین کو دیکھیں تو یہ نہ تو کونیکل ہے، نہ یہ مربع ہے، نہ یہ مستطیل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کے جس حصے پر سورج کی پہلی کرن پھوٹی، وہاں کا مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور پکار اٹھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لمحہ لمحہ سورج آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں صبح نمودار ہوتی جا رہی ہے، ذکر حبیب جاری ہوتا جا رہا ہے۔ میامی سے جاپان، جاپان سے چائنا، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہاں تک کہ چلتے چلتے امریکہ اور کینیڈا کے آخری کونے تک چلے جائیں، کہیں ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کہیں ظہر کی، کہیں عصر کا وقت ہو چکا ہے، تو کہیں مغرب کی اذان گونج رہی ہے، اور کہیں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، اور ہر جگہ مؤذن کی ایک ہی صدا ابھر رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بخدا کرۂ ارضی پر 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند نہ ہو رہا ہو۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ اور اس کے ایفا کا خوبصورت ترین طریقہ۔ بے شک اللہ بڑی شان والا ہے، اس کو نہ کسی بندے کی مدد چاہیے نہ نصرت، اس کا نظام بے حد پختہ اور بہت مضبوط ہے، رہے نام اللہ کا۔ اب ہمیں دوبارہ اس عہد میثاق انبیاء کی طرف پلٹنا ہے جس پر گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں یہ نقطہ ذہن میں آ گیا اور عرض کر دیا، لیکن باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں بشرط زندگی اس دعا کے ساتھ کہ فی امان اللہ۔ اے اللہ تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین۔ اب حسب روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و عالی میں اپنے لکھے ہوئے
سلام سے 2 بند، پچھلی بار 2 بند عرض کیے تھے، اب اگلے 2 بند۔ ضلالت کے سارے دیے آج گل ہیں، پریشاں پریشاں لات و حبل ہیں، پریشاں پریشان لات و حبل ہیں، نبی ہی نہیں آپ مولائے کل ہیں، رسولوں سے افضل ہیں، ختم الرسل ہیں، درود آپ پر اے نبی مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم، دوائے ہر ایک درد ہے نام نامی، دوائے ہر ایک درد ہے نام نامی، مداوائے ہر رنج اس میں گرامی، ہمارے گلوں میں یہ طوق غلامی، ہمارے گلوں میں یہ طوق غلامی، ضمانت دہندائے فضل دوامی، درود آپ پر اے نبی مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ ثم جزاک